نہیں، یہ جو امام ہے یہ تو اللہ کے لیے نماز پڑھاتا ہے، تو اس کو تنخواہ کیوں دینی ہے؟ تو وہ وقت سارا اسی میں لگا ہوا اس کا، تو کہاں جائے گا؟ تو وقت کی تنخواہ ہے، کام کی نہیں۔ جتنے بھی کام ہیں دینی جتنے مشغلے ہیں، ان میں تنخواہ کام کی نہیں ہے۔ کام تو اس کی تنخواہ دے نہیں سکتے آپ، لیکن وقت کی تنخواہ ہے کہ وہ اپنا وقت اس کے لیے ضرور ہے۔ اور بیچارہ 5 ٹائم کے لیے امام پابند ہے، مؤذن پابند ہے، خادم پابند ہے، وہ بیچ میں جانا ان کے لیے مشکل ہے۔ بس جائیں گے تو فوراً پیچھے بھاگیں گے، یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں مسجد جانا ہے، مسجد پہنچنا ہے، کیونکہ وقت اس کا مشغول ہے۔ اس طرح مدرس ہے، اس کا وقت مشغول ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وقت کی تنخواہ ہے، کام کی تنخواہ نہیں۔ کام تو بہت اونچا ہے، کون اس کی دے؟ قرآن پڑھا رہا ہے اور جو سیکھ رکھا ہے، لیکن وقت لگا ہے، اپنا وقت ٹائم پھینکو۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی، آج سے نہیں ہے کہ آج یہ ڈسکور ہوا ہو، سینکڑوں سال سے وقت کو سب سے، یعنی یہ ایسا وہ ہے جو سیال بہنے والا سونا ہے، جو سونا کھڑا ہے بہتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس کے ذریعے کچھ کاٹ لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں کاٹ دے گی۔ آپ کاٹ لو، یعنی اس کے ذریعے اپنا کوئی فائدہ اٹھا لو، ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے، تم کو اوئے میرے ہاتھ سے اس ٹائم نکل گیا ہے کاٹ۔ اس لیے جو بزرگوں نے گر لکھا ہے کہ ہر کام کو وقت میں کرنے کی پوری کوشش کرے، اپنی کوشش کرے، پھر نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ کو نقصان نہیں ہو۔ اس لیے بزرگوں کا جملہ ہے، صوفی ابن الوقت باشد، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ ابن الوقت ایک تو وہ لفظ ہے جو ہم دنیا دار کے لیے استعمال کرتے کہ ہر چڑھتے سورج کا پجاری بن جاتا ہے، ہر اس پارٹی میں گھس جائے گا جو جیتنے والی ہے۔ یہاں ابن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا بیٹا بن جاتا ہے، یعنی اس وقت کو کام میں لائے گا۔ جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے باپ کے کام کو انجام دے گا، اسی طرح وقت میں اس کو جو تقاضا اس کو پورا کرے گا۔ نماز کا وقت ہے نماز پڑھے گا، کمانے کا وقت ہے کمائے گا، سونے کا وقت ہے سوئے گا، جاگنے کا وقت ہے جاگے گا۔ صوفی ابن الوقت ماشاء، وقتی تقاضا سامنے دیکھیں کیا ہے، وہ اس کو کرو، باقی سب چھوڑو، کیونکہ وہ یہ بھی ایسے سوار نہ کرو، جو سامنے کام ہے اس کو سلیقے سے کرو بھائی۔ اب نماز پڑھو تو نماز سلیقے سے پڑھو۔ اب جی نماز دکان میں فلانا مسئلہ فلانا، وہ مسئلے جب وہاں جاؤ گے تو وہاں کرو، نماز میں نماز پڑھو۔ جب وہاں بیٹھو تو سلیقے سے کام کرو، مگر ضائع نہ کرو۔ معیشت میں بھی شریعت بالکل گنجائش نہیں دیتی کہ آپ اپنی معاشی جو آپ کو وسائل اس کو ضائع کریں۔ لوگ سستی کی وجہ سے پڑے رہے ہیں، سو رہے ہیں، بعد میں جب برباد ہو گئے تو پھر اب رو رہے ہیں۔ دکان کھولی ہے، 1 بجے جا رہے ہیں، ملازم صبح 8 بجے سے وہاں بیٹھا اور 1 بجے سیٹھ صاحب جا رہا ہے دکان پر۔ کیوں بھائی؟ وہ ملازم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے لیے کمائے، جس کا نقصان ہے نہیں، وہ پوری ڈیوٹی رہتا ہے۔ ہاں تو اہم مسئلہ ہے تو بات ہے، ورنہ جائے ساتھ رہے۔ صوفی ابن الوقت باشد، کہ وقتی تقاضا جو آپ کے سامنے اس کو پورا کرو، دوسرے تقاضوں کو چھوڑو جو پیش ابھی نہیں آئے۔ انہیں جو پیش نہیں آتے ان کی فکر لگی رہتی، یار اگلے سال کا کیا بنے، یار اگلے مہینے کا کیا بنے، وہ آج کے دن کا کیا بنے گا یہ دیکھ لیں۔ اس لیے پیغمبر السلام نے جو دعا تلقین فرمائی سوتے اور جاگتے، وہ 1 دن کی ہے۔ اللہ بسمی کا اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے نام پہ جیوں گا۔ سو گیا صبح، الحمدللہ احیانا بعد اماتنا الیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج زندہ کر دیا۔ 1 دن کی لائف ملی نا، شام کو پھر مرنا ہے۔ بس اس 1 دن کی لائف کو قیمتی بنانا ہر اعتبار سے۔ آپ گھر کے تقاضے وہ بھی پورے کرو، یہ بچوں کے،
آپ کے معاش کے تقاضے پورے کرو، اللہ کے تقاضے پورے کرو. آج کی یعنی ڈیزائن ایک دن کا کرو. آج جتنے کام ہیں وہ نمٹانے، یعنی کل پرسوں کی تو آپ کو ایکسٹینشن ایک دن کی ملی. احیانا بعد اللہ اپنے زندہ کر دیا مرنے کے بعد. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو اٹھے اور اس کے بدن میں عافیت ہو، بال بچوں میں عافیت ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ایک دن کے کھانے کا سامان اس کے گھر میں ہو. فرمایا گویا کہ پوری دنیا کی دولت اسے قدموں میں ڈال دی. ہم جو لمبے منصوبے کر کے پریشان ہوتے ہیں، تو ابھی موجودہ جو راحت ہے وہ بھی ختم. بھئی آج پراٹھا پک گیا گھی کا، سب کل کے لیے گھی نہیں ہے. اوہو کیسے آئے گا؟ اب یہ جو سامنے پراٹھا پڑا ہوا ہے اس کا مزہ خراب ہو گیا ہی نہیں. سامنے جو نعمت ہے مزہ خراب ہو گیا. کل کی کیا فکر کر رہے ہو؟ پرسوں کیا فکر ہے؟ وہ کل آئے گی تو کل دیکھ لیں گے. آج تو اس سے تو فائدہ اٹھاؤ اور خوشیاں مناؤ، شکرانہ ادا کرو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے. بھائی آج کی چیز تو ہے نا. رسول اللہ نے ایک دن کا فرض ہے، یعنی یہ دعاؤں میں دیکھ لو جاگنے سونے کی، اور اس حدیث میں دیکھ لو ایک دن کا کھانے پینے کا سامان ہو. کان دنیا بھی حذافیرہا، یعنی دنیا پورے لشکر کے ساتھ اس کو دے دی گئی. وہ چل رہا تھا ہم سے. مومن ہر دن ایک نئی زندگی جیتا ہے، اور پھر شام کو سورج کی طرح صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، پھر صبح کو نکلتا ہے. روزانہ صبح کس طرح سورج نکلتا ہے، کتنے خزانے برساتا ہے، کتنی فصلیں پکتی ہیں، کتنی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں سورج سے. شام کو ڈوب جاتا ہے. مومن کو اس طرح بتایا کہ تم نے ایسی لائف گزاری، اس ایک دن کو تابناک بناؤ. تو اگر اسی طرح کے دن ہماری زندگی میں بنتے چلے جائیں، جب ٹوٹل ہوگا تو تابناک ہی دن ہوں گے. پوری زندگی تابناک ہو جائے. زندگی تابناک، ایک دن تابناک ہوگا پوری زندگی. پورا سال تابناک بنانا تو آسان نہیں ہے نا، تھوڑا تھوڑا کرنے سے ہے نا. سمجھدار لوگ بھی اس سال یہ کمرہ ہم نے رینوویٹ کرنا ہے، اس کو اعلیٰ کرنا ہے، اگلے سال اگلا، 2-4 سال کے بعد پورا گھر رینوویٹ ہو جائے گا. پوری زندگی تابناک بن، ایک ایک دن سے. اکائیوں سے دہائیاں بنتی ہیں، دہائیوں سے سینکڑے بنتے، سینکڑوں سے ہزار اور لاکھ بنتا ہے. لمبی اسی لیے طول العمل سے منع فرمایا. لمبی تمنائیں نہ کرو، طول العمل سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ وہ جو موجودہ کام ہے وہ رہ جائے گا آپ کا، اس سے لمبی تمنا کی وجہ سے. اختصار ہوگا تو پورا ہو جائے گا، اگلے پھر تمنا کر لینا، اگلے پھر تمنا کر لینا. طول العمل سے اس لیے منع فرمایا. اکثر لمبی تمنا مومن کی شان نہیں ہے، وہ مختصر رکھتا ہے، اس کو اعلیٰ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دن جیتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا ابھی چھوٹا کرنے سے مر جائیں گے؟ بعضوں کو وسوسہ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں موت کا سوچو بھی نہیں یار، کہ ہماری فرشتے کو پتہ نہ چل جائے. ہے نا، ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو دیکھیں ایسے بزرگوں کی تو 100 سال 200 سال میں عمریں ہوئی، اتنی لمبی عمریں، جو ہر دن جیتے اور ہر دن مرتے تھے. عمریں ان کی 100 سے 150 سال تک بھی ہوئی. 120 سال عمر ہوئی تھی، اس میں کتنی عمر ہوئی. اور ان کے حالات دیکھو تو کہتے بس آج آخری دن ہے. ان آخری دن ہی ان کا 150 سال بعد آیا، کسی 120 سال بعد ہے، کسی کا 100 سال بعد آیا. اللہ تعالیٰ تو عمر بڑھا دیتے. نیکی عمر، البر یزید فی العمر، نیکی عمر بڑھاتی ہے. کہ نیکی ہو، اور وہ یہی ہے کہ ایک دن کو اعلیٰ بناؤ. ایک دن رات جو آئی اس کو اعلیٰ بننا. آج کے جو تقاضے ہیں اس کو اچھی طرح پورا کر رہے ہیں، کمی نہ رہ جائے، کل پہ نہیں چھوڑنا. آج کی تلاوت، آج کا ذکر، آج کے معاشی معاملات، آج کی دوست احباب کے کوئی تقاضا ہے، کسی کی تعزیت کا ہے، کسی کی عیادت کا ہے، آج کے سارے پورے کر لینے. تو آج کا دن اعلیٰ ہو جائے گا، بس پھر اللہ کے نام لے کر سو جائے گی.
کل پھر نئے عزم کے ساتھ اٹھیں گے، پھر اس دن کو عالم سواؤ بھی